बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मोज़ामिल अवान हूं। पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर आजकल एक बहस चल रही है और वो बहस ये है कि 18 साल के वोटर्स को उनके हक से महरूम करने का फैसला हो चुका है। हुकूमत पाकिस्तान की पार्लियामेंट में एक ऐसी कानून साजी करने जा रही है कि 18 साल के जो नौजवान हैं, जिसमें लड़के हैं लड़कियां हैं, उनको वोट के हक से महरूम करने का फैसला किया जाएगा। और इस 18 साल की जो उम्र है, इसकी तादाद को बढ़ाकर 22 साल कर दिया जाएगा या 23 साल कर दिया जाएगा। अब ये एक बहुत बड़ी बहस जो है ये इस वक्त सोशल मीडिया पर चल रही है और ये जो मौजू है ये मौजू बहस बना हुआ है। और इस हवाले से वफाकी वजीर जो है फेडरल मिनिस्टर फॉर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट मोहतरम एहसन इकबाल साहब, वो इस हवाले से इस खबर की तरदीद कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर ये जो पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर इस किस्म की खबरें आ रही हैं ये बिल्कुल मन गढ़ंत हैं और इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। ये एहसन इकबाल साहब बात कर रहे हैं, लेकिन इस हवाले से बहुत सी खबरें इस्लामाबाद के सहाफ़ी दे रहे हैं और इस्लामाबाद के ऐवानों से उड़ती उड़ती ये जो खबरें आ रही हैं ये भी सुनने में आ रहा है कि हुकूमत 28वीं आईनी तरमीम के ज़रिए 28th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ज़रिए ये कानून साजी करेगी और ये जो कानून साजी है ये 28वीं आईनी तरमीम के बुनियादी मुसव्वदे में शामिल होगी। अब ये भी कहा जा रहा है कि जी जो 18 साल के जो वोटर्स हैं, जिसमें लड़के लड़कियां जो हमारे यंगस्टर्स हैं, उनको वोट के हक से महरूम इसलिए कर दिया जाएगा कि जी वो 18 साल की उम्र में शऊर नहीं रखते या उनकी जहानत इतनी नहीं होती या वो सियासी जहानत नहीं रखते। इस किस्म की बहुत सी बातें की जा रही हैं, लेकिन जो कॉलम लिखा गया महमूद कादिर हसन साहब की जानिब से एक्सप्रेस न्यूज़ के अंदर, वो बहुत मैं समझता हूँ कि बड़ा ज़बरदस्त कॉलम है। उन्होंने एक बड़ा अच्छा, शानदार और एक बड़ा जानदार किस्म का तज्जिया पेश किया। लेकिन सर मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि जब खान साहब की हुकूमत थी 2018 से 2022 तक, तो इमरान खान साहब एक कानून साजी करने जा रहे थे इसी पार्लियामेंट के ज़रिए, और वो ये थी कि जो पाकिस्तान में EVM है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें, उसको मुतारिफ करवाया जाए। और उस वक्त वजीर थे इनके साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फवाद हुसैन चौधरी साहब, चूँकि जब इनको फवाद चौधरी साहब को वजारत इत्तलात व नशरियात से हटाया गया था तो फिर मोहतरमा फिरदौस आशिक अवान साहिबा को इमरान खान साहब की मुआविन खसूसी बराए इत्तलात व नशरियात मुकर्रर किया गया था। तो फवाद चौधरी साहब चूँकि उस वक्त साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फेडरल मिनिस्टर थे, तो उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत EVM ला रही है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें ला रही है, कि आइंदा जो भी पाकिस्तान में इंतखाबात होंगे पर्ची वाला सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। सर दुनिया के जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, हम उनकी मिसालें पाकिस्तान में देती हैं। अब हम अमेरिका की मिसाल देते हैं, UK की मिसाल देते हैं, फ्रांस की मिसाल देते हैं, उसके बाद रशिया की मिसाल देते हैं, रूस की मिसाल देते हैं, चाइना की मिसाल देते हैं, जापान की मिसाल देते हैं। ये डेवलपिंग कंट्रीज़ में शामिल होती हैं, ये डेवलपिंग कंट्रीज़ में शुमार होती हैं। अमेरिका और UK, अमेरिका और बरतानिया डेमोक्रेसी की माएँ हैं। अब वहाँ पर भी चूँकि इलेक्टोरल सिस्टम जो है वो पाकिस्तान से कदरे मुख्तलिफ है, लेकिन चूँकि उनकी जो डेमोक्रेसी है उसका जो रस्म व रिवाज है वो पाकिस्तान की जमहूरियत से बिल्कुल मुख्तलिफ है। पाकिस्तान में चूँकि हम जमहूरियत का राग अलापते हैं और जमहूरियत के हम बहुत बड़े बड़े भाषण देते हैं, लेकिन इसी पाकिस्तान में तकरीबन 36 से 37 साल जो हैं वो मार्शल लॉ की भी ज़ाया किए हैं। तो जो लोग आज ये बात करते हैं कि जी नवाज लीग और पीपल्स पार्टी ने जो है वो पाकिस्तान में 40 साल हुकूमत की, और भाई 36 साल तो मार्शल लॉ के थे। 4 मार्शल लॉ लगे इस मुल्क में, अयूब खान, याया खान, परवेज़ मुशर्रफ, ज़ियाउल हक, ये 4 जो जर्नैल थे, ये कौन सी पाकिस्तान को जमहूरियत देकर गए? ये पाकिस्तान में कौन सी जमहूरियत के जो है वो पौधे लगा कर गए, कौन से जमहूरियत के दरख्त लगा कर गए जो पाकिस्तान को आज जमहूरियत के बड़े जो है वो मुस्बत नताइज मिल रहे हैं? होता ना कि अगर इन्होंने कोई अपने मार्शल लॉ के द्वार में कोई बहुत अच्छे काम किए होते तो आज हम उसको डिस्कस भी करते। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों वाला जो मामला था
وہ تو نہیں ہو سکا کیونکہ وہ دھاندلی کی پیداوار تھی، اور دراصل خان صاحب کا منصوبہ یہ تھا کہ ای وی ایم لا کر کسی طرح میں پاکستان کے الیکٹورل سسٹم کو کولیپس کر دوں یا اس کو متنازع بنا دوں، اور خان صاحب اسی جو ہے وہ مشن پر نکلے ہوئے تھے، مگر وہ نہیں ہو سکا، اور اس لیے نہیں ہو سکا کیونکہ خان صاحب کے جو منفی عزائم تھے وہ بڑی بری طرح جو ہے وہ سمجھ لیں کہ ملیا میٹ ہو گئے۔ اب یہ جو باشعور نوجوان کے عنوان سے انہوں نے کالم لکھا ہے عطر قادر حسن صاحب نے، انہوں نے لکھا ہے کہ ملک کا نوجوان طبقہ پہلے ہی مایوسی اور بے دلی کا شکار ہے، جس کی بنیادی وجہ روزگار کے مواقع کا فقدان ہے۔ اب وہ لکھ رہے ہیں کہ معلوم نہیں کہ وطن عزیز پر کسی آسیب کا سایہ یا کوئی اور سبب، آئے روز نت نئی خبریں سننے کو ملتی ہیں۔ ابھی ملک کو نئے صوبوں کی صورت میں ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کی بازگشت باقی ہے کہ ایک اور نئی خبر سننے کو ملی کہ مجوزہ 28ویں ترمیم میں ووٹرز کی عمر کے حوالے سے افواہ سامنے آ رہی ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ ایسی گل افشانیوں کے پس پردہ کون لوگ ہیں جو کسی کو چین سے نہیں بیٹھنے دیتے۔ ووٹر کی عمر کے حوالے یار لوگ یہ تعویل پیش کرتے ہیں کہ چونکہ 18 سال کی عمر میں نوجوان اتنی سمجھ بوجھ نہیں رکھتا یہ فیصلہ کر سکے کہ اسے کس سیاسی جماعت کے حق میں ووٹ کے ذریعے اپنا وزن ڈالنا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ووٹ کی حد عمر 25 سال کر دی جائے۔ اب یہ افواہ مارکیٹ میں پھیلائی گئی اور پھر ساتھ ہی تبصرے اور مباحث شروع ہو گئے۔ پیپلز پارٹی کے اہم رکن قمر زمان کائرہ نے بھی یہی بات دہرائی ہے کہ 18 برس کی عمر میں نوجوان کی ذہنی آبیاری ابھی شروع ہو رہی ہوتی ہے، لہٰذا اس کے شعور کو جانچنا ہوگا کہ آیا وہ اس بات کا ادراک رکھتا ہے کہ جس سیاسی جماعت کو وہ ووٹ ڈالنے جا رہا ہے اس کا منشور کیا ہے، اور اس منشور میں ریاست اور اس کے فرد کے لیے کیا تجاویز دی گئی ہیں۔ اسی بنیاد پر ووٹر کی عمر بڑھانے کی صورت پر زور دیا جا رہا ہے۔ اس پر ان سے یہ سوال بھی کیا جا رہا ہے کہ ان کے اپنے چیئرمین بلاول بھٹو نے جب پارٹی کی باغ دوڑ سنبھالی تو اس وقت ان کی عمر بھی لگ بھگ 18 برس ہی تھی۔ ملک کا نوجوان طبقہ پہلے ہی مایوسی اور بے دلی کا شکار ہے، جس کی بنیادی وجہ روزگار کے مواقع کا فقدان ہے۔ نوجوان جب تعلیم مکمل کر کے روزگار کی تلاش میں نکلتا ہے تو ہر جگہ اسے مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بہت کم ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں جنہیں ملازمت کی سہولت میسر آتی ہے۔ یہی صورتحال کاروبار کے شعبے کی بھی ہے۔ ملکی معیشت جس نہج پر پہنچ چکی ہے اس میں نئے کاروباری مواقع خاصے کم ہو چکے ہیں، اور اگر نوجوان نیا کاروبار شروع کرنے کی ہمت دکھا بھی دے تو اس کی جمع پونجی کے ضائع ہونے کا اندیشہ زیادہ ہوتا ہے۔ نوجوان ملکی آبادی کا بہت بڑا حصہ ہے جس میں آئے روز اضافہ ہو رہا ہے۔ آج کے جدید دور میں اگر آپ ان کے شعور پر سوال اٹھائیں گے تو یہ سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہوگا۔ آج کا نوجوان جس قدر باشعور ہے، جس حد تک جدید ذرائع معلومات تک اس کی رسائی ہے، وہ ماضی میں ممکن نہ تھی۔ اگر یہ کہا جائے کہ میری طرح کے عمر رسیدہ افراد کے مقابلے میں ہماری نئی نسل زیادہ باشعور ہے تو یہ جانا ہوگا کیونکہ وہ دنیا کے جدید تقاضوں سے اپنے بزرگوں کے مقابلے میں زیادہ ہم آہنگ ہے۔ پاکستان کے نوجوان ووٹرز جن کی عمر 18 سے 25 سال کے درمیان ہے، ان کی تعداد 2 کروڑ سے زائد ہے، اور 2029 کے انتخابات میں یہ تعداد کہیں زیادہ ہو جائے گی۔ وہ یہ بات کہہ رہے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ مخصوص سیاسی جماعت کے حق میں ووٹ ڈال سکتے ہیں، اور یہ کسی طبقے کو یہ خدشات لاحق ہیں کہ یہ نوجوان کسی مخصوص سیاسی جماعت کے حق میں ووٹ ڈال سکتے ہیں، تو اس کا حل یہ نہیں کہ ووٹرز کی کم سے کم عمر بڑھا دی جائے، بلکہ ضرورت اس امر کی ہے کہ ملک میں ایسے حالات پیدا کیے جائیں جہاں انہیں بآسانی روزگار کے مواقع میسر ہوں اور ان کی آواز کو حکومتی ایوانوں میں سنا جائے۔ اگر آپ نوجوان کو تعلیم دیں گے، انہیں روزگار کا حق فراہم کریں گے، تو وہ دن دور نہیں جب یہی باشعور نوجوان اپنے شعور کے بلبوتے پر اس ملک کی تقدیر بدل کر رکھ دیں گے، اور انہیں روزگار کے لیے کسی دوسرے ملک جانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔ اس کے برعکس اگر آپ ان کی آواز دبائیں گے تو ممکن ہے کہ وقتی طور پر وہ خاموش ہو جائیں، مگر یہ خاموشی بالآخر کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے۔
پھر وہ لکھ رہی ہیں کہ نوجوان کو اپنی مرضی کے فیصلے کرنے دیں، مجھے یقین ہے کہ ہمارا پاکستانی نوجوان اتنا باشعور ضرور ہے کہ وہ معروضی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے مستقبل کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ ووٹر کی عمر کم یا زیادہ کرنے سے مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہوں گے، بلکہ اس سے ملک کا نوجوان طبقہ مزید مایوسی کی دلدل میں دنس جائے گا، جو ریاست کی مضبوطی کے لیے کسی طور نیک شگون نہیں۔ ذہانت سے کیے گئے فیصلے ہی ملک کی تقدیر بدلتے ہیں۔ ہماری نئی نسل ہی ہمارے ملک کا مستقبل ہے۔ نوجوان کو عزت دیں، انہیں دنیا کے ساتھ چلنے دیں۔ یقین کیجئے ہمارے ملک کا نوجوان ہرگز جو ہے وہ مایوس نہیں ہوگا، بلکہ باشعور ہے۔ اگر کہیں کمی ہے تو وہ اعتماد کی ہے، جو حکومت ان نوجوانوں کو فراہم نہیں کر پا رہی۔ ایک آدھ انتخابات کے بعد آپ خود دیکھ لیں گے کہ یہی نوجوان اپنی بصیرت سے اپنے رہنماؤں کا درست انتخاب کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ بقول حضرت اقبال، ذرا نم ہو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ اب یہ جو انہوں نے محمود قادر حسن صاحب نے لکھا، بہت زبردست لکھا، اور حکومت نے بھی اس کی تردید کر دی ہے۔ اور اگر ایسا ہوتا ہے اور اگر حکومت کوئی 28ویں ترمیم میں بنیادی مسودے میں یہ شک شامل کرتی ہے کہ جی ووٹرز کی عمر کی حد جو ہے 18 سال سے بڑھا کر 20 سال کر دی جائے، زیادہ سے زیادہ 20 سال کر دی جائے، تو 2 سال کا فرق آئے گا، تو پھر بھی سر پاکستان کا جو نوجوان ووٹر ہے وہ اس حد تک ڈیمیج نہیں ہوگا، اس حد تک افیکٹ نہیں ہوگا، کیونکہ اگر 22 سال یا 23 سال کی جائے تو ڈیفینیٹلی پھر بہت بڑا اثر پڑے گا۔ اور جو پاکستان میں نوجوان ووٹر کی تعداد ہے وہ 2029 کے انتخابات تک 2 کروڑ تک بھی جا سکتی ہے، 2 کروڑ سے بھی اوپر جا سکتی ہے، کیونکہ 2029 میں پاکستان میں جنرل الیکشنز ہیں۔ تو پاکستان کے اندر نوجوان طبقہ بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے، اور 18 سال کے جو بچے ہیں، جس میں نوجوانوں میں لڑکے لڑکیاں شامل ہیں، اب جن کو ووٹ کا حق دیا گیا ہے، نادرا کے اندر وہ ویریفائی ہیں، نادرا کے اندر ان کی رجسٹریشن ہے، ان کا تمام ریکارڈ موجود ہے، تو سر وہ کسی بھی الیکشن کے اندر جب وہ 18 سال کے ہو جائیں گے 2029 کے الیکشنز تک، تو وہ پھر بآسانی اپنا ووٹ کاسٹ کر سکیں گے، ان کو ووٹ کا حق ملے گا، وہ ووٹ کے حق سے محروم نہیں ہوں گے۔ تو محمود قادر حسن صاحب نے بہت زبردست کالم لکھا ہے، نوجوانوں کو روزگار کے مواقع ملنے چاہیے، پاکستان ترقی کرے گا، نوجوان ہی پاکستان کے روشن مستقبل کا معمار ہے۔ اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجیے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔